دیکھتے ہیں یہ سننے سوا وام معاویہ تو فطالب ملک کما فی کل داہیہ، تو کہتے ہیں اجتہادی غلطی ہو، حضرت معاویہ بھی یوں ہیں، شرم کرو، اللہ کو حساب نہیں دینا۔ امیر معاویہ جو طالب ملک، صرف حکومت کا لالچی تھا، نہ اسے دین کی پرواہ تھی، نہ کوئی تخت چاہتا تھا کہ ابو سفیان کا بیٹا ہوں، قابو کروں یہ بڑا تخت، مالک طالب ملک اقتحم فیہ کل داہیہ، اس بارے میں ہر مکر و فریب اس نے روا رکھا، جو چال چلنی چاہیے چلی، کوئی خرابی نہیں چھوڑی۔ وختم بالبیعۃ یزید، اور آخری کیل جو ٹھوکا اسلامی حکومت نے یزید کی بیعت کا کہ پہلے تو صحابہ قتل کیے، لوگوں کو رشوتیں دی، رہی کسی کثر یہ نکال کہ بیٹا 4 سال پہلے 4 سال اپنی زندگی میں شروع کر دی مہم کے، کرو بیعت، خوش آمدی آ رہے ہیں، پیسہ تقسیم ہو رہا، جھوٹے لوگ تقریریں کر رہے ہیں، ہاں آپ کے بعد امیر المومنین کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک ظالم کو تیار کیا، جب وفد آئے تھے وہ کھڑا ہو گیا، شامی یزید بن مکنہ، اس نے تلوار لہرا کر کہا آپ ہیں معاویہ ہمارے امیر المومنین، اور اس کے بعد یہ ابھی کوئی بیعت نہیں ہوئی، نہیں پلان بڑھ رہا ہے، مکاری فریب، آپ کے بعد یہ ہے، اور ساتھ جو نہ مانے اس کے لیے تلوار لہرا۔ اس نے کہا بیٹھ جا انت سید الخطبہ، تو سب سے بڑا لیکچرار۔ اس سے پتہ چل گیا کہ بیعت کے لیے کیا پلان ہو رہا تھا، کہ میں ہوں بعد میں یہ ہے، اور جو نہیں مانے گا علاج یہ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں فالذی یضمنہ التہدیٰ فاخطا لا نقل التہدیٰ فاخطا لیکن اما جاہل حقیقت الحال مقلد و اما ظال اتبع ہوا۔ بس یہی کافی، دے دو ان حدیثوں کو کہ لے ایسے بڑا سرفی کہتا ہے جو کہتے ہیں کہ اس نے اجتہاد کیا، نیک نیتی سے غلطی کھا گیا، بالکل یہ یا جاہل ہیں جن کو حقیقت حال کا پتہ نہیں، سنی باتیں کرتے جا رہے ہیں، و اما ظال اتبع ہوا ہو، یا گمراہ ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگیں، یا بے علم ہیں جو یہ کہتے ہیں، یا ویسے بد دیانت اور لالچی لوگ ہیں۔ اللہم انا نشہد بذالک، کہتے ہیں اللہ ہم تجھ کو گواہ کرتے ہیں اس عقیدے پر کہ مریں گے اور تیری عدالت میں بھی یہ کہیں گے کہ دنیا کا لالچی تھا جس نے اپنے بیٹے کو اس طرح لوگوں سے منوایا اور اس طرح زبردستی ہم سے بیعت لی۔ اب اس کا نمونہ دیکھیں، پیسے کن لوگوں کو، مجھے آپ کو کون دیتا؟ عوام تو پہلے بکے ہوتے ہیں، بڑوں کی طرف دیکھتے ہیں، ایک ہی بلوچستان میں بیٹھ جاتا بڑا سردار، وہ لے لیتا کروڑوں، عوام بیچارے تو اس کے ساتھ ہوتے ہیں، سردار قابو آ گیا، ٹھیک ہے بیٹھو آرام سے۔ جیسے جاوید ہاشمی نے پیر صاحب کا لکھا، میں باغی ہوں میں، کہ میرے سامنے کی بات ہے کہ پیر صاحب نے کروڑوں لیا اور ہروں کا خون جو تھا کہتا کیا آرام کرو، پہلے خون لینا ہے ہروں کا، بعد میں چھوڑ دیں۔ آپ کچھ نہیں جانتے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، سب دنیا کے لالچی دھوکہ باز ہمیں فریب دیتے۔ اب انہوں نے پیسے بھیجے، اور کس شخص کو بھیجے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ ایسے لوگ اندازہ کریں چھوٹے کیوں نہ بکتے، حضرت عمر کا صاحبزادہ، اس کو پیسہ 1 لاکھ تک، سرکاری خزانہ برباد ہو رہا، بیٹے کے لیے بیعت ہو رہی ہے، لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں، سودے ہو رہے ہیں کہ بکو۔ یہ پڑھ فتح الباری 13ویں جلد اور 70 صفحہ، کتاب الفتن، فرماتے ہیں فارسل علیہ معاویہ بمئۃ الف درہم، لاکھ بھیجا، لاکھ اس زمانے کا، فاخذ عبداللہ بن عمر نے لے لیا، انہیں کیا پتا تھا کہ ہماری مدد کر رہا بیت المال سے، ہمارے حق ہے۔ فدس علیہ رجل، بعد میں ایک آدمی بھیج دیا سکھلا پڑھا کر، تو کہا لوگ بھائی ہم نے بایا، کچھ دنوں کے بعد کہا کہ آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر رہے تھے، پہلے پیسہ دیا، تو کہا رہنا ذاکر ذاکر، انہوں نے کہا اچھا وہ لاکھ کی امداد اس لیے تھی، یعنی عطا ذالک المال لاجل حقوق المبایع، میرا ایمان خریدنے کے لیے سودا کیا، اور رو اس پر کہ رسول اللہ کی محنت کس طرح ضائع ہو رہی ہے، اور یہ ٹکڑے بانٹے جا رہے ہیں کہ یہ دنیا کا ایک ہے مال جو بانٹ لو۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ نے کیا خلافت دی اور خلیفوں نے کیا کیا، اور اس کے صحیح ہے سلوک۔ تو ابن عمر نے کہا کہ وہ مال اس لیے دیا، اور ساتھ ہی کہا ان دین عندی اذ اللہ رخیص، پھر تو میرا دین بہت سستا ہو، معاویہ نے اگر یہ سودا کر رہا ہے تو میرا دین تو بہت سستا ہوا، پھر میں 1000 روپے یہ لاکھ لے کر ایمان بھیج دوں۔ بعد میں جو بیعت انہوں نے کی صرف انہوں نے کی اور کسی نے نہیں کی، وہ بھی اس وجہ سے وہ نیک نہیں سمجھتے۔ بعد میں عبد الملک کی بھی کی ہے، جس کے بارے میں لکھتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاعتدال میں کہ اس شخص میں عدالت کیسے ہو سکتی ہے جس نے مسلمانوں کے خون بہائے، اور جس کا ایک گناہ ہی کافی ہے کہ حجاج جیسے آدمی کو مقرر کیا جس نے 1,20,000 کو دربار میں لا کر ذبح کیا، وہ عادل تھا، افضل الفجور، بڑا بدماش تھا وہ عبد الملک، مگر بیٹھ کر، کیونکہ ان کا اصول تھا کہ اگر جھگڑا مٹ جائے چلو جس طرح بیٹھ گیا بیٹھ، مگر اس وقت کا
کہ میں دین نہیں بیچنا چاہتا۔ اب دوسرے کا سنو، یہ کون ہے؟ یہ ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، چوٹی کے آدمی خریدے جا رہے ہیں کہ بس یہ چپ کر دیں، باقی لوگ تو پہلے ہی چپ، 20 سال ہو گئے کھا پی رہے ہیں، جانوروں کی طرح رہ رہے ہیں، جو تھے کچھ دانے وہ میں نے رگڑ دیے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھی پیسہ بھیجا۔ یہ دیکھ لیں، اب تاریخ المسجد ہے، کون لوگ لکھ رہے ہیں، ان سے کوئی زیادہ مستند آدمی ہوتا میں اس کو پڑھتا، مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ، موطا امام مالک کی شرح حاشیہ لکھا، اور اس میں لکھتے پیسے مسلمانوں کا بیت المال لوگوں کے ایمان خریدنے کی دیا جا رہا کہ اس صلح نو کوئی بہانہ نہ بناوے کہ حسن نے صلح کر رہی سے مہر لگ گئی معاویہ دی حکومت ٹھیک ہے، یہ معاویہ خلیفہ نہیں بنیا، جڑے لوگ یہ الٹ سمجھے سب جھوٹے، اس صلح کوئی جواز نہیں، رسول اللہ نے کافرانہ صلح کی چیز، کافر سچے ہوگا، وہ صرف اپنی صلح پسندی اور اسلام امن چاہتا، یہ مظاہرہ انہوں کا پتہ ہی ہے کہ کی دھوکھے کر دے کی فریب، وہ کوئی شک نہیں۔ ہوں آ گیا معاملہ کہ حسن فوت ہو گیا، وقت پورا ہویا، فوت ہویا، اس فوت پہ ہوں تھی حدیث پاک سننی ہے تے اپنے دلوں نو پوچھنا ہے یہ وہ جدید حمایت کر دے، حدیث دیا کتاباں کھل جان، سنن ابو داؤد اور مسند احمد دے اندر، تو فرمایا ایسا زمانہ آ گیا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی موت ہوئی اور یہ خبر شام پہنچی، امیر معاویہ تک پتہ ذرے ذرے دے رکھتے سی، اطلاع ملی، اور صحابی رسول حضرت مقدام بن مادی کربر انہوں نے نال اور کچھ بندے اتنے گئے اپنے کسی کاملی حکومت 115-16 صفحہ، وفد المقدام بن مادی کرب عمر بن اسود و رجل من بنی اسد من اہل کنسرا، حسن نے سنا کیوں، حسن دے پلے کی پایا، پھر حسن دی عزت ہوئی، زہر دیتا اور خوشیاں کیتیاں، مقدام گئے سی، عمر گئے سی، ایک اور بنو اسد دا آدمی گیا سی اہل الى معاویہ ابن ابی سفیان، قال معاویہ للمقدام علمت ان الحسن ابن علی توفی، کیا مقدام تینوں علم ہے کہ حسن ابن علی فوت ہو گیا؟ انہوں نے اجے اس گل کا نہیں سی پتا، فرج جل مقدام، حضرت مقدام نے انا للہ و انا الیہ، اپنے دلوں تے ہاتھ رکھو، رسول اللہ دا بچہ مر گیا اور مقدام نے انا للہ و انا الیہ راجعون کیا، فقال له تؤذى مصیبہ، معاویہ کہنے لگا تو اینوں افسوس والی گل سمجھا، حسن مر گیا تو انا للہ پڑھ رہا ہے، صدمہ افسوس ہے، فقال له بل ما لا را مصیبہ وقد وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ فقال هذا منی وحسن من علی، انہیں آخیا خدا دیا بندیا ایڈا ظلم کرنے تو آنا کہ حسن دی موت نو صدمہ نہ سمجھ، ادوں بڑی مصیبت ہی کوئی ہونی ہے کہ میں رسول اللہ نو دیکھا کہ اپنی گوچ بٹھایا ہوں سی اور فرماؤندے سی کہ حسن میرے چوں، علی حسین علی چوں، حسن میرے چوں، اینو میرا ہو بہو لیا سی، فقال لسدی جمرات نطفال، ایک اور خوش آمدی اٹھیا جی حضوری، وہ انگد چھاڈا مقدام، وہ تے اگ دا کنگیارا سی جڑا خدا نے بجھا دیا، اچھا ہویا مر گیا سارے راہ جروڑا ہٹیا، قال فقال المقدام امانا فرار بریا، اے کو خوشی دیاں گلاں، حدیثاں تے پردے پائے ظالماں دا دفاع کرو تاکہ امت اداں ہی بے خبر رہے، اے اسلامی حکومت دا شوق ہی نہ پیدا ہوئے، اجے بھی ظالم سوانا چاہندے، دفاع کردے پھردے، تو حضرت مقدام نے کہا گل سن، میں ہن اتھوں نہیں اج جانا، فلا ابرا الیوم حتی وید کعبہ، اس میں کہا تک اے گلاں کر کے کہ اگ دا انگیارا سی تو مرنا کو تسی میرا دل ساڑیا، میں ہن اتوں ہلنا تاجا جے تینوں بھی معاویہ وہ گلاں سناؤں گا جہاں تینوں اگ لگے اور تینوں دکھ پہنچے، ثم قال یا معاویہ انا نا صدقت فصدق، جے میں بولاں سچ تے مینوں آکھیں ٹھیک آندا، وانا نا کذبت فکذبنی، جے غلط کہاں تے میرے منہ تے کہہ دی کہ مقدام غلط آنا، قال افل، آخلا ٹھیک ہے، قال فانصدق باللہ حل سمیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یانا لبس ذاب، انہوں نے کہا میں تینوں اللہ دی قسم دینا تو رسول اللہ کو نہیں سنیا کہ حضور نے مردوں واسطے ریشم میں سونا پہننا منع کیتا؟ قال نعم، آندا ہاں، قال فانصدق باللہ حل تعلم ان رسول اللہ نہا عن لبس الحریر، اللہ دی قسم کھا کے دس حضور نے مردوں دی ریشم حرام کیتا؟ قال نعم، ہاں، قال فانصدق باللہ حل تعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس الجلود السباع والرکوب لہ، اللہ دی قسم کھا کے دس کہ اللہ دے رسول نے درندیاں دیاں کھلاں پہننیاں، چیتیاں اور شیراں دے واس کٹنا، انہاں نوں بچھا کے انہاں فرشاں تے بہنا قبراں تے حرام کیتا؟ قال نعم، قال فواللہ لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاویہ، انہوں نے کہا ہن اللہ دی قسم اے تینے کم تیرے کر چھوڑے، بڑا اسلام دا تو سربراہ خلیفہ بنیا، وہ ریشم پہن رہا تیرا سارا کر بچے، سونا پہن رہا اور درندیاں دی کھلاں بچھیاں،
معاویہ کہنے لگا میں پہلا جانتا سی کہ مقدام تیرے تو میں جان نہیں چھڑا سکتا. چلو جان چھڑائے یا نہیں، یعنی منہ سے انہیں کیا روتے پھر اہل حدیث عالم فرماؤں ہے وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِن معاویہ، آندا حیرانی ہے مکتی نہیں حیرانی اس معاویہ تو. فَإِنَّهُ مَا عَرَفَ قَدْرَ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى قَالَ مَا قَالَ. آندا رسول اللہ دے خاندان دی نے آشان پہچانی کہ حسن دے مرن تے آندا مصیبت ہی کوئی نہیں، یہ افسوس دی گل ہی کوئی نہیں. فَإِنَّ مَوْتَ مِثْلِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ. فرماندے حسن دا مرنا مصیبت نہیں، عظیم مصیبتاں تے مصیبت ہے. ایڈا بڑا فرزند رسول اٹھ گیا وجز اللہ المقدام رضی عنہ، آندا اللہ تعالیٰ اس مقدام نو جزائے خیر دے صحابی نو اور اس تے راضی ہوئے. فإنه ما سکت عن تکلم الحق حتى درو، وہ حق کہنوں نہیں بات ہے. یہو جہ سخت ظالم دے سامنے بھی انہیں حق دا اعلان کیتا، شاباش دے. وہکذا شان المؤمن الکامل المخلص، اور یہی ہونا چاہیے مومن کامل دے بھی وہ پرواہ نہ کرے بھی کون ہے اگے سامنے حق کہے. اگے پھر حضرت حسن رضی اللہ بارے فرمایا کہ جڑا انہاں آکھیا وہ اگ دا گیارہ سی، یہ کیوں آکھیا کیوں اگ دا گیارہ سی؟ اور چھپا گیا اس شرط نو جڑی حسن دن دی ہر کتاب سے کہ تیرے مرن تو بعد خلیفہ میں ہوں گا. اس گل نے لکا لیا. حسن صرف حکومت چھڑ کے گھر چلا گیا. میں نہیں، میں زندہ ہوں گا پھر دوبارہ خلیفۃ المسلمین میں. ہر کتاب دنیا کتاباں استیاب ابن عبد البر دی الغابہ منوایا کہ تیرے بعد میں خلیفہ. اس تو کانٹا یہ راہ چو ہٹاؤ، نہیں جی بنیا بنا کھیر خراب ہو جانا. اینیا مکر فریب نہ لیا ہے پھر اہل بیت کو ساڈے پلے کی ہے. تو فرماؤں دے وَإِنَّمَا قَالَ صَدِيُّ ذَلِكَ الْقَوْلُ الشَّدِيدُ سَخِيفٌ 116 اون المعبود. ایڈا گندا جڑا لفظ اس بولیا خبیث نے کہ اگدا گیارہ سی. کیوں کیا؟ لأن معاویہ رضی اللہ کان یخاف علی نفسہ من زوال الخلافۃ عنہ وخروج الحسن رضی اللہ، کیونکہ ہر وقت وقضا خروج الحسن رضی اللہ کامدا رہندا سی، تخت لے لیا سی مگر یہ ڈر کہ پھر نہ میرے کو جاندی رہے. حسین ہی لے رہا حسن ورضا خطا مرۃ فقال مخاطب ابن یزید بنی لست خاف رہ کہیں ینادن فی هذا الامر الا اربع. تے فرماؤں دے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے انہاں نے جو کچھ ہویا یہ کس طرح ہوئی؟ تو فرماؤں دے وکان مستحق للخلافہ وباج اکثر من 40 الف. خلافت کا حقدار تو اصل حسن ہی سی جدی 40,000 آدمی نے بیعت کی تھی. ثم جرا ما جرا بین حسن بن علی و بین معاویہ، پھر ہو گیا جو ہویا. وسارا علی معاویہ من الشام الى العراق، فوج بھی پہلا لے کے معاویہ ہی آیا، پھر صلح داد تھی. وسارا فلما تقارب الحسن رضی اللہ عنہ فتنہ وان الامر عظیم. تو اگے فرماؤں دے پھر نتیجہ کی نکلیا؟ اے خوشیاں کیوں کہ وہ مرنا مصیبت نہیں. فرماؤں دے وکان وفات الحسن رضی اللہ عنہ مسموما، حسن زہر نہ مریا، جین نہیں دیتا پھر مدینے. اور زہر امام ابن حجر تہذیب نے کئی واری دیتا مگر آخری واری پھر جڑے سی ٹکڑے قید دے ذریعے تھال چ ڈگ پے. فرمایا حسین ہون نہیں بچ. اے خوشیاں کیوں کہ وہ مرنا مصیبت نہیں. فرماؤں دے وکان وفات الحسن رضی اللہ عنہ مسموما، حسن زہر نہ مریا، جین نہیں دیتا پھر مدینے. اور زہر امام ابن حجر تہذیب نے کئی واری دیتا مگر آخری واری پھر جڑے سی ٹکڑے قید دے ذریعے تھال چ ڈگ پے. فرمایا حسین ہون نہیں بچ سکتے. آگے بھی کئی باری مگر قصہ مکاتا. فرمایا زہر نہ ماریا. سمت ہو زوجتہ زیادہ بے اشارت یزید ابن معاویہ. کہنا اچھا زہر دے، بیوی نو گنڈیا کہ تو اینو زہر دے تینوں میں کر لوں گا خلیفہ میں بننا. یزید بن معاویہ دے اشارے نہ دیتا. سنہ 49 اور سنہ 50 بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعن جمیع اہل بیت. ایٹ امام نے ختم کیتا اللہ حسن نہ بھی راضی ہوئے اور سارے اہل حدیث جنہوں نے اسی مننے ہیں جڑے ساڈے امام اور اے یزید دی اولاد دے سی دشمن. انہوں نے مدرسے گندے کرتے ہیں اور بچیاں دے ذہن خراب کیتے ہیں کہ یزید سیدنا دے امیر معاویہ سیدنا کعبے سیدنا جڑے سیدنا سی وہ ختم اور تسی جعلی بنا لیا. اور اس